الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا معزز حاضرین مسجد، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، بزرگی و برتری اسی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، جس اللہ نے ہم پر ان گنت نعمتیں نازل فرمائی، اور اللہ نے ہمیں ہدایت جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور ہم تمام کی زندگی کا مقصد اسی اللہ کی بندگی ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس جمعہ میں جو موضوع ہے باقیات صالحات کی فضیلت، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، تیرے رب کی جانب یہ بہترین ہے، اور یہ عمل کے اعتبار سے، امید کے اعتبار سے نیکیاں بہت بہتر ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ یقیناً جس آدمی کے پاس پیسہ ہو، گھر میں اولاد ہو، یہ دنیا کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو، یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرو کہ تم اپنے حقوق کو ادا نہ کر سکو، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، جو مال کمانا ہے، دیکھ بھال کرنا ہے۔ لیکن مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے جس آدمی کا مقصد، جس آدمی کی ساری کوشش صرف مال کمانے میں رہتی ہے، جس آدمی کی مکمل طلب اور جستجو صرف مال کمانے میں رہتی ہے، اور صرف اپنے اولاد کی فکر کرتا ہے اور اپنے بارے میں فکر نہیں کرتا، نیکیاں نہیں کماتا، آخرت کی فکر نہیں کرتا، جو 24 گھنٹے صرف دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، ایسے آدمی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، دنیا کے اندر جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت کے لیے ایک طے شدہ فتنہ تھا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ، ایک آزمائش تھا، لیکن اس امت کی جو آزمائش ہے، اس امت کا جو فتنہ ہے وہ مال کے ذریعے ہے۔ اللہ رب العالمین مال کے ذریعے سے لوگوں کے اندر آزمائش اور امتحان رکھا ہے۔ اسی مال کے خاطر بھائی بھائی سے اختلاف کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے جھگڑتا ہے، اسی مال کے خاطر اولاد ماں باپ سے جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوست سے دشمنی مول لیتا ہے، یہی مال کمانے کی خاطر لوگ قتل کرتے ہیں، لوگ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی وما مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامزیت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، انسان کہتا ہے میری یہ بلڈنگ ہے، میری وہ جائیداد ہے،
میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس یہ دولت ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طریقے سے انسان کہتا ہے، تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جو حقیقی مال ہے، انسان جو کھا کر کے ختم کرتا ہے، یا پہن کر کے انسان جو بوسیدہ کرے، یا جو صدقہ کر کے آگے بڑھاتا ہے، یہی انسان کا حقیقی مال ہے، ورنہ باقی مال انسان اپنے وارثین کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے، ورثہ کے لیے وہ چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والباقیات الصالحات، کہ نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ انسان کی زینت، دنیاوی زندگی کی زینت، دنیا کا مال، دنیا کی چمک دمک، اولاد، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کا جتنا ساز و سامان ہے، یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ پھر کون سی چیزیں باقی رہنے والی ہیں؟ ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال صالحات، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقیات صالحات اس کے اندر تمام نیکیاں آ جائیں گی، نماز، روزہ، تلاوت قرآن مجید، ہر نیکی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور خصوصی طور پر احادیث کے اندر جو ذکر کے الفاظ ہیں، وہ ذکر کے الفاظ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقیات صالحات ہیں۔ ہماری زندگی میں ذکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور چلتے پھرتے ہر حالت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آج ہم اسے بہت حقیر جانتے ہیں۔ ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کو بیکار کی گفتگو میں، سیاست کی باتوں میں، تجارت کی باتوں میں یا دنیاوی باتوں میں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ یہی اوقات میں، انہی اوقات کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اور اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کے کلمات اگر ہم بیان کریں گے تو یہی نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ احادیث کے اندر اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هي يا رسول الله قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استكثروا من الباقيات الصالحات، کہ باقیات صالحات کا زیادہ ورد کرو، باقیات صالحات کا زیادہ ذکر کرو، ان باقیات صالحات کے ذریعے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقیات صالحات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا التکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا، التکبیر والتحلیل، لا الہ الا اللہ کہنا، والتسبیح، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا، لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا، اور سبحان اللہ کہنا۔ یہ باقیات صالحات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تاکید دی استکثروا من الباقیات الصالحات، کہ باقیات صالحات کا زیادہ ورد کرو۔ یہ جو تم اللہ کا ذکر کرتے ہو یہ قیامت کے دن تمہاری ترازو کے اندر بہت وزنی ہوں گی، بہت بھاری ہوں گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں، اور یہ دو کلمے جب قیامت کے دن ترازو میں تولے جائیں گے تو بہت وزنی ہوں گے، اور یہ دو کلمے زبان میں ادا کرنے کے اعتبار سے، زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بندہ ان کلمات کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہی کلمات قیامت کے دن ہماری کامیابی کا ذریعہ بنیں گی۔ جب قیامت کے دن ہماری نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ جس دن ہماری نیکیاں اور گناہوں کو تولے جائیں گے تو یہی ذکر، یہی کلمات ترازو کے اندر بہت بھاری ہوں گی، بہت وزنی ہوں گی۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، اے انسان، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا،
جس مقصد کے لیے تو پیدا کیا ہے اس مقصد کے لیے فارغ ہو جا، تو میری عبادت کر، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اسد فقرک، میں تیرے فقر کو دور کروں گا اور میں تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا، اگر تو اے بندے اگر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ نہ ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مصروفیات کو اور بڑھا دیتا ہے، ہماری زندگی میں اور بھی مصروفیات بڑھتے جاتے ہیں، کام 24 گھنٹے کام رہتا ہے، لیکن کام کے ساتھ ساتھ ہمارا فقر ختم نہیں ہوتا ہے، ہماری ضرورتیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ انہیں بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فقر کو دور کر دیتا ہے، اور یہی ذکر یہ اطمینان کا ذریعہ ہے، جو ہماری روحانی عبادت ہے، یہی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ زندہ رہ کر کے بھی مردے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا زندے اور مردے کی طرح ہے۔ ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہماری زندگی برقرار رہتی ہے، ہم کو روحانی غذا میسر ہوتی ہے، ہم اپنے جسم کی فکر کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جیسے ہی بیمار پڑتے ہیں ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، لیکن ہماری جو روحانی غذا ہے، ہماری روحانی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، ہم اپنی زبانوں کو اللہ کی عبادت میں تر رکھنا ہے، اپنے زبان کے ذریعے اپنے دل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم زبان سے کہتے جائیں اور دل میں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں خیال نہیں ہے، ہم سبحان اللہ کہیں تو دل میں اس کا تقدس ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی پاکی کا خیال ہونا چاہیے۔ جب ہم زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں تو زبان سے تکبیر کہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی جلالت ہونی چاہیے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں اس بات کا عقیدہ رکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہی ہر طرح کی عبادت کا مستحق ہے۔ اور جتنے بھی معبود دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبودوں کی پوجا کی جاتی ہے، یہ سب کے سب جھوٹے معبود ہیں، حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی اللہ رب العالمین ہماری ہر طرح کی عبادت کا مستحق ہے، وہی ہماری نمازوں کا مستحق ہے، وہی ہمارے سجدوں کا مستحق ہے۔ ہم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور اللہ رب العالمین کا ذکر ہم 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کو یاد کریں، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ورد کریں۔ جس طریقے سے ایک درخت ہوتا ہے، درخت کو جب ہم پانی ڈالتے ہیں اور دھوپ ملتی ہے تو درخت زندہ رہتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو جتنا زیادہ یاد کرتے ہیں، ہماری زندگی ہمیں روحانی اعتبار سے لذت حاصل ہوتی ہے، ہمیں روحانی اعتبار سے غذا حاصل ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، حدیث کے اندر کہا گیا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، ایسا گھر بیکار ہے، ایسے گھر کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے گھروں کے اندر نحوست چھا جاتی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر نحوست ہے، ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ ٹینشنز ہیں، الجھنیں ہیں اور شکایات ہیں، گھر کے اندر شوہر بیوی کے مابین اختلاف ہے، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ جھگڑے ہیں، اسی طریقے سے بھائی بھائی کے درمیان میں اختلاف ہے۔ ان تمام اختلافات کی وجہ اللہ کا ذکر نہ کرنا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے، وہاں سے شیطان اپنا ڈیرا ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، وہاں پر شیطان اپنا ڈیرا جماتا ہے اور وہاں پر اس گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ای المال نتخذ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال جمع کریں، ہم کون سا مال اختیار کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے کہتے ہیں، لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال جمع کریں؟ کیا ہم دینار و درہم جمع کریں؟ کیا ہم دنیا کی دولت جمع کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تم میں سے ہر آدمی
قلب شاکر جمع کرے، اس کا دل شکر گزار ہو اور لسان ذاکر ہو۔ تم میں سے ہر آدمی اپنے زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرے، قلب شاکر اور لسان ذاکر ہو، دل کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہم کو جو نعمتیں دیا ہے، جس حال میں رکھا ہے، ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کریں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فمرنی بامر اتشبث بہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، آپ مجھے کسی چیز کا حکم دیجئے جس پر میں پابندی کے ساتھ عمل کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر رہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تم ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر تم کرتے رہو۔ جب بھی ہم کو خالی وقت ملے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا اس طریقے سے جو ذکر کے کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے سے ہم اللہ کا ذکر کریں، ان کلمات کو ہم حقیر نہ سمجھیں، کسی بھی نیکی کو ہم حقیر نہ سمجھیں۔ ہم قیامت کے دن نہیں جانتے ہیں کہ ہماری کون سی نیکی ہمیں جہنم سے ہمیں نجات دلائے گی اور کس نیکی کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آدمی کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی اس کے زبان سے جھلکتی ہے۔ ایک آدمی کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مال کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں تجارت کی محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ تجارت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ ایک آدمی اس کی سیاست سے محبت ہوتی ہے تو ہمیشہ سیاست کے بارے میں بات چیت کرتا رہتا ہے۔ جس آدمی کے اندر جس چیز کی محبت ہوتی ہے انہی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ایسے ہی جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھے بیٹھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ کے مومن بندے ایسے ہوتے ہیں، عقل مند بندے وہ ہوتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، حالت قیام میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ لیٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، زمین کے بارے میں، اور اسی طریقے سے اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے میرے پروردگار تو نے ان تمام چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا ہے، اے اللہ تیری ذات عظیم ہے۔ اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں اس کے تین درجات ہیں۔ پہلا درجہ زبان سے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی متوجہ ہو، ایسا نہیں کہ ہم زبان سے صرف اللہ 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 ہو یا الا اللہ کے الفاظ کہیں۔ یہ اس طرح کے اذکار یا بدعت ہیں جو صوفیہ نے جنہوں نے رائج کی ہیں۔ صحیح ذکر کے صحیح الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں، جو احادیث کے اندر آئے ہیں، مکمل ہم الفاظ دہرائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کے بارے میں کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کہ اے ابو موسیٰ اشعری کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی بندے وہ ہوں گے جو اللہ کا کثرت سے حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دیا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العالمین ایک فیصلہ کرتا ہے کہ کسی آدمی کے بچے کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو انسان جو کہتا ہے فرشتے وہ جواب دیتے ہیں۔ تو جس بندے نے اس پر بہت بڑی مصیبت آئی ہے، وہ مصیبت کیا ہے؟ اس کے لختے جگر کی وفات ہو گئی ہے، اس کے بیٹے یا بیٹی کی وفات ہو جاتی ہے، اس پر بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے، تو فرشتے اللہ کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ اللہ تیرے اس بندے نے اتنی عظیم مصیبت پر بھی تیری تعریف بیان کیا، الحمدللہ کہا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو میرا بندہ ہے اس کا جگر کا ٹکڑا جو کہ اس سے جدا ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی، اس کے باوجود بھی اس نے الحمدللہ کہا۔ میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، تو اس کے لیے جنت کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو باقیات صالحات ہیں، یہ جو ہمیشہ رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ جو اذکار ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرنا اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔
ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ قال موسیٰ یا رب کل عبادک یقولون ھذا قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا اے اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر سکھا دے جس ذکر کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو تیرا ہر بندہ اس کلمے کے ذریعے تیرا ذکر کرتا ہے، تجھے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ اس کلمے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ساری مخلوقات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو، اور آسمان و زمینوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہی کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم اس کلمے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا معنی سمجھیں، ہم صحیح توحید کو ہم اپنائیں، ہم اپنے اندر ہم توحید کو اپنائیں، شرک سے دور رہیں۔ اس کلمے کے معنی کو سمجھتے ہوئے ہم اس کلمے کے تقاضوں پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یقیناً یہ کلمہ ہمیں قیامت کے دن جہنم سے نجات دلائے گا۔ ایک اور حدیث ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے 99 دفتر ہوں گے، 99 دفتر ہوں گے جو تمام دفتروں کے اندر، ان تمام رجسٹروں کے اندر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے اللہ مجھے کوئی نیکی یاد نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ اس کے بعد ایک بطاقہ لایا جاتا ہے، ایک کارڈ لایا جاتا ہے جس کے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ بندہ اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو اس نے پڑھا تھا، وہ شرک سے دور تھا۔ پھر اللہ رب العالمین اس کے 99 دفتروں کو، ہر دفتر کا یہ عالم ہوگا تاحد نگاہ، جتنی نگاہ جاتی ہے اتنے بڑے اس کے دفتر ہوں گے، اتنے 99 دفتر ہوں گے تو 99 دفتروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا اور وہ دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں یہ جو ذکر و اذکار کے کلمات ہیں ہم ہمیشہ ان کو پابندی کے ساتھ ہم اپنی زبانوں کو تر رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کا ورد کریں، اور جو ان اذکار کے اندر جو نئی نئی جو چیزیں ایجاد کر دی گئی ہیں، اجتماعی طور پر بیٹھنا اور یہ کہنا اللہ 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 یا ہو یا الا اللہ یہ ثابت نہیں ہے۔ جو الفاظ کتاب و سنت کے اندر مکمل طور پر پڑھنا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے اس کو مکمل طور پر ہم ادا کریں۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ ہمارا گمان جیسے اللہ کے مطابق ہوتا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کریں گے، بہترین گمان کریں گے، اللہ بھی ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرْتَنِي، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں میرے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ اگر کسی جماعت میں یاد کرتا ہے اس سے بہترین جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ آج ہماری مجلسوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غیبت ہوتی ہے، چغل خوری ہوتی ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں ان چیزوں سے دور رہیں، ہم عقل مندی کا مظاہرہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ جن مجالس کے اندر غیبت ہوتی ہے، چغل خوری ہوتی ہے، یا جس میں دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، یا جن کا دوسروں کے ساتھ یا جن کے عزتوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اس طرح کی مجالس سے ہم دور رہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اس میں تھوڑا نہیں چلے گا۔ کبھی کبھی اللہ کو ذکر کرنا، کبھی کبھی یاد کرنا، یہ مومنوں کے شائع نشان نہیں ہے۔ اللہ کے مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح شام اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرو، صبح شام اللہ رب العالمین کے ذکر میں تر رہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا ان الدنیا ملعونہ ملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم ومتعلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا ملعونہ، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کے سب قابل لعنت ہیں، لائق مذمت ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اللہ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مددگار ہوتی ہیں، یا جو علم حاصل کرتے ہیں یا جو علم سکھاتے ہیں، شرعی علم حاصل کرتے ہیں جو شرعی علم سکھاتے ہیں، یا جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا جو چیزیں اللہ کے ذکر پر مددگار ثابت ہوتی ہیں، یہی چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں، ایسی چیزوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اذا رأيت الناس يكتنزون الدنانير والدنارم فاكتنز بهذه الكلمات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے شداد، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ لوگ دینار و درہم جمع کر رہے ہیں، جب لوگ دنیا کا خزانہ جمع کر رہے ہیں، جب لوگ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے مال و دولت، دنیا کی پراپرٹی جمع کر رہے ہیں، تو تم ان کلمات کے ذریعے سے ذخیرہ اندازی کرو، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کے آپ نیکیاں جمع کرو۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ فی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرت۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے۔ اس حدیث کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قسم اخلاقکم کما قسم اعمالکم۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اخلاق کو تقسیم کیا ہے جس طریقے سے تمہارے رزق کو تقسیم کیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارا رزق تقسیم کیا ہے، ویسے اللہ رب العالمین نے ہمارے اخلاق کو تقسیم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یعطی المال من یحب ومن لا یحب۔ اللہ رب العالمین دنیا کا مال، دنیا کی نعمتیں اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ ایمان کس کو دیتا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان جیسے عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم رات میں تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو، اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر سکتے ہو، اگر اللہ کی راہ میں قتال نہیں کر سکتے ہو، ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو کلمات ہیں، ان کلمات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رات میں تہجد کی پابندی نہیں کر سکتے ہو، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ نہیں کر سکتے ہو، اللہ کی راہ میں قتال نہیں کر سکتے ہو، تو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تو یہ کلمات تمہارے لیے کفایت کریں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا خذوا جنتکم خذوا جنتکم، اے لوگو ڈھال لو، بچاؤ کا ذریعہ اختیار کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دشمن کا لشکر آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خذوا جنتکم من النار، جہنم سے تم ڈھال اپناؤ، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ اختیار کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہن منجیات، یہ کلمات قیامت کے دن نجات دینے والے ہیں، یہ کلمات قیامت کے دن بندے کو نجات دینے والے ہیں جہنم سے۔ اور یہی کلمات الباقیات الصالحات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات باقیات صالحات ہیں، یہ ایسی نیکیاں ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کچھ ایسے دعائیں آئی ہیں، کچھ ایسے اذکار آئے ہیں جو خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، جو بندہ 10 مرتبہ اس ذکر کو اپناتا ہے، اس ذکر کو دہراتا ہے، جو دن میں 10 مرتبہ یہ کلمات کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے۔ جو بندہ دن میں 10 مرتبہ ان کلمات کا ذکر کرتا ہے، اسے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ تھی،
ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر کے یہ اپنی جگہ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, پھر چاشت کے وقت آئے. حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی, اگر تم ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اب تک تم نے جتنے گھنٹے اللہ کا ذکر کیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھلائی, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ ایک ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث کو فرمایا اور کہا کہ ان کلمات کے ذریعے سے ذکر کرنا اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع, اللہ کے نزدیک پسندیدہ کلمات 4 ہیں. وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں, اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ ان کلمات میں آگے پیچھے کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کے معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے لا حول, بندے کی کوئی تدبیر نہیں ہے, یعنی ہر کام اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے. ولا قوت, بندے کے پاس قوت نہیں ہے, بندے کے پاس طاقت نہیں ہے. گناہوں سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, گمراہی سے بچ کر کے ہدایت پر آنا, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے, یہ اللہ رب العالمین کی مدد سے ہے. اسی طریقے سے سید الاستغفار, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح میں اس ذکر کو پڑھتا ہے اور شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہوتی ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ رات میں شام کے وقت اس ذکر کو پڑھتا ہے یقین کے ساتھ اور صبح ہونے سے پہلے اگر اس کی وفات ہوتی ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں, سید الاستغفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو یہ کچھ ذکر اور کلمات ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کرتے ہیں, جو تجھے یاد کرتے ہیں اور جو تیری بندگی کرتے ہیں. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.